امریکی الیکشن کے بعد ٹرمپ کے جیتنے کے بعد اتنی خوف کی فضا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور یہ خوف کی فضا کسی اور طرف نہیں ہے بلکہ حکومت کے کئی اہم ترین ذمہ داران میں ہے۔ کوئی اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہا ہے تو کوئی اپنی تقریر جو ہے اسے سوشل میڈیا سے ہٹوا رہا ہے۔ آپ ایک ایسی خبر دینے جا رہا ہوں جس خبر نے کئی بڑے بڑے سیاستدانوں کی نیندیں حرام کر دی۔ یہ اچانک سے جو بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے پیچھے خبر کیا ہے؟ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ پاکستان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ٹک ٹاک۔ امریکی الیکشن کے بعد ٹرمپ کے جیتنے کے بعد اتنی خوف کی فضا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور یہ خوف کی فضا کسی اور طرف نہیں ہے بلکہ حکومت کے کئی اہم ترین ذمہ داران میں ہے۔ کوئی اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہا ہے تو کوئی اپنی تقریر جو ہے اسے سوشل میڈیا سے ہٹوا رہا ہے۔ کوئی شخص جو ہے اپنے بیانات جو ہے اسے سوشل میڈیا سے ہٹوا رہا ہے تو کوئی شخص باقاعدہ اپنی پریس کانفرنس میں اپنے ٹویٹس میں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مداخلت کسی صورت میں قابل قبول نہیں، اور بالکل بات بھی ٹھیک ہے، ہم بھی اسی بات کے حق میں ہیں اور ہم بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی، غیر سیاسی، بیرونی کوئی بھی ایسی مداخلت جو پاکستان کے باہر سے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، پاکستان کے اقتدار کے فیصلے پاکستان کی قوم کو کرنے چاہیے، پاکستانی عوام کے ووٹوں سے پاکستان کے اہم ترین فیصلے ہونے چاہیے، پاکستان کے فیصلوں میں کسی غیر ملکی قوت کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بڑی کلیئر ہے، واضح ہے، اور اس بات پر کوئی دوسرا کمپرومائز نہیں ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ جب یہ بات اپوزیشن بھی مانتی ہے، حکومت بھی مانتی ہے۔ عمران خان نے بھی بالکل واضح کہا ہے کہ ٹھیک ہے، میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ٹرمپ کے ساتھ، کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ مجھے پسند کرتا اور میں ٹرمپ کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق رہا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی رہائی کے لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ امریکہ یا کوئی اور ملک میری رہائی میں کردار ادا کرے، نہ مجھے یہ چاہیے، نہ ہی میں کسی صورت میں اسے برداشت کروں گا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری رہائی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو اور پاکستان کی عوام کے زور پر، پاکستان کی عوام کی جو ہے منشا اور پاکستان کے اندر انصاف کے حصول کے تحت میری رہائی ہو۔ اب عمران خان بھی اس بات پر بالکل سٹینڈ لے رہا ہے، لیکن آپ کو ایک ایسی خبر دینے جا رہا ہوں جس خبر نے کئی بڑے بڑے سیاستدانوں کی نیندیں حرام کر دی۔ یہ اچانک سے جو بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے پیچھے خبر کیا ہے؟ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ پاکستان میں اقتدار میں موجود ایک بڑی سیاسی جماعت نے اپنی ایک بڑی فرم کو لابنگ کے لیے امریکہ کے اندر ہائر کر رکھا تھا۔ پہلے وہ فرم کسی اور کمپین کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن ٹرمپ کے جیتتے ہی کہا گیا کہ ایک اور فرم کو ہائر کیا جائے، اور فرم سے کہا گیا کہ فوری طور پر ایک ملاقات کا ارینج کیا جائے، ایک ملاقات کروانے کی کوشش کی جائے، اور فوری طور پر کوئی ایسا لایا عمل ترتیب دیا جائے کہ پاکستان سے بڑی سیاسی شخصیات جائیں اور وہاں پر جا کر ملاقات کریں، صرف ملاقات ہو جائے، ملاقات میں کچھ نہ لینا دینا کچھ نہ ہو، لیکن ایک ملاقات ہو جائے، یا ان کی طرف سے پاکستان کے حکمرانوں کے نام ایک اچھا سا پیغام آ جائے جس کے بعد ہم سیاسی گیم کو تبدیل کر لیں گے۔ بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ٹرمپ نے نہ صرف ملنے سے انکار کر دیا ہے بلکہ ٹرمپ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ مداخلت کے خلاف ہے اور کسی طور پر بھی وہ کوئی بیان جاری نہیں کریں گے ان بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے جنہوں نے یہ لابنگ فرم جو ہے ہائر کی تھی۔ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے ایک انتہائی قریبی ساتھی کے ذریعے
کوشش کی گئی کہ ٹرمپ کو راضی کیا جا سکے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ اس انکار کے بعد ذرائع کہتے ہیں کہ اس قدر حکمرانوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، اس قدر پریشانی بڑھ چکی ہے کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں اب بہت سے سیاستدان، ایسے تگڑے حکمران جو کسی صورت میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ کسی وقت بھی ڈاماڈول ہو جائے گی، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، اب وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں، اب وہ سنتے نظر آ رہے ہیں ان کے منہ سے کہ نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اب تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ اور ایک میٹنگ میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ ہماری کوششیں، ہماری لابنگ ناکام ہو گئی ہے، اور ناکام لابنگ کی ذمہ داری بھی ایک بڑی سیاسی شخصیت پر ڈالی جا رہی ہے۔ ایک اور بڑی اہم ترین خبر آپ کو دے دوں، بڑی اہم ترین خبر۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو اسی ہفتے میں، ہو سکتا ہے آج کے ہی دن، ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں، لیکن ایک بہت بڑا سرپرائز آ رہا ہے، اور یہ سرپرائز تحریک انصاف کے لیے گڈ لک ہوگی اور حکومت کے لیے انتہائی پریشان کن چیز ہوگی۔ میرے پاس اہم ترین ذرائع جو ہیں وہ نہ صرف اس کا انکشاف کر رہے ہیں، بلکہ اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں سیاسی حالات تو بدلنے ہی بدلنے ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے ایسے سرپرائز آنے والے ہیں، ایسے کیس لگنے والے ہیں، ایسے کیسوں پر جن پر فیصلے ہو چکے ہیں، عمل درآمد ہونے والا ہے، جو کسی صورت میں بھی حکومت کے لیے فائدے مند نہیں بلکہ تحریک انصاف کے لیے فائدے مند ہوگا۔ ایک بڑی اہم ترین حکومتی شخصیت کے حوالے سے یہ بڑی خوفناک سی اطلاع ہے کہ اس اہم ترین حکومتی شخصیت کو ایک غیر ملکی دورے سے روکا گیا ہے۔ اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ اس بڑی حکومتی شخصیت کو واضح طور پر یہ کہا گیا کہ آپ کسی صورت میں بھی کوئی بھی غیر ملکی دورہ نہیں کریں گے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ایک بڑی اہم ترین حکومتی شخصیت ایک علیحدہ لابنگ کر رہی تھی، اور اس علیحدہ لابنگ کی وجہ سے وہ کسی اقتدار کے مقصد پہ اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی اطلاع ملنے پر نہ صرف ان کو روکا گیا بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی دفعہ سیاست میں انہیں ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس بڑی شکست کے سامنے کے بعد وہ اہم ترین سیاسی شخصیت جو ہے اب انتہائی پریشان ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ شاید وہاں سے بھی کوئی بڑا اپسیٹ سامنے آئے اور جو حکومت کے لیے انتہائی پریشان کن ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔